قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا جواز نہیں۔ صدر مملکت کی گفتگو۔ آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بریف کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پہلگام واقعے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کشمیر یا جموں کے اسٹیٹس پر کوئی موقف نہیں اپنا رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر رد عمل۔ پانی روکنے کا بھارتی اقدام جنگ تصور ہوگا۔ پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارت سے تجارت، واہگہ بارڈر، فضائی حدود بند، سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ بھارتی اقدامات کا مؤثر جواب۔ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے۔ پاکستان 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ کشمیر سے متعلق UN کی قراردادوں پر عمل درآمد تک پاکستان تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی شہریوں کے لیے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے معطل اور منسوخ کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں موجود سکھ یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار۔ 30 اپریل 2025 تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود کر دی گئی۔ اطلاق 30 اپریل سے ہوگا۔ بھارت نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ جارحیت کا جواب دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ سنتاس معاہدہ ختم کیا گیا تو شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ جو اقدامات انڈیا نے کیے، پاکستان نے اس سے بڑھ کر جواب دیا۔ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، بھارت کو برابر کا جواب ملے گا۔ پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ بھارت ہمیشہ بلیم گیم کرتا ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے۔ انڈیا پانی نہیں روک سکتا۔ سنتاس معاہدے میں ورلڈ بینک کا اہم کردار ہے۔ بھارتی اقدامات کے بارے میں ورلڈ بینک کو آگاہ کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گفتگو۔ بھارت ہمیشہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے۔ مودی سرٹیفائیڈ دہشت گرد ہے۔ اس نے بطور وزیر اعلیٰ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بھارتی فوج کی موجودگی کے باوجود پہلگام واقعہ بھارتی فوج پر سوالیہ نشان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف۔ بھارتی حکومت کی ہٹ دھرمی بھارتی ایئر لائنز کے گلے پڑ گئی۔ پروازوں کے اخراجات میں یومیہ کروڑوں کا اضافہ۔ منزل پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے اضافی وقت اور فیول بھی درکار ہوگا۔ پاکستانی فضائی حدود کو 5 بھارتی ایئر لائنز استعمال کرتی ہیں۔ دو طرفہ پروازوں کی یومیہ تعداد 25 سے زائد ہے۔ بعض اوقات پروازوں کی تعداد 100 تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ سے بھارت آنے اور جانے والی پروازوں کو بھی متبادل طویل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے والی پروازیں ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، دلی، گوا اور دیگر شہروں سے آپریٹ کی جاتی ہیں۔ سکھ فوجی پاکستان کے خلاف جنگ سے انکار کرتے ہیں۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا ویڈیو پیغام۔ بی جے پی ہندوتوا ایجنڈے کے لیے سکھ سپاہی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ مودی کے جنگی جنون کو جنگ نہ کہو، پاکستان کے خلاف مت لڑو۔ پاکستان سکھ برادری کے لیے دوستانہ ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سکھوں کی حمایت کی۔ پاکستان سکھوں کا دشمن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی نہروں کی تعمیر کا کام رکوا دیا۔ منصوبہ صوبوں کی باہمی اتفاق رائے سے مشروط کر دیا۔ فیصلے تک کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو ہوگی۔ نئی نہروں کی تعمیر کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا۔
صوبوں سے اتفاق رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا طے ہوا ہے باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ لاہور میں افسوسناک واقعہ، دریائے راوی میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق، ریسکیو اہلکاروں نے تینوں بچوں کو ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ڈوبنے والوں میں نصیب اللہ، امیر حمزہ اور قدرت اللہ شامل۔ جاں بحق بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ بچے 5 نمبر ٹی پر کھیلتے ہوئے دریا میں ڈوب گئے۔ پولیس حکام کا موقف۔ ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار، صدارتی الیکشن لڑنے کا واضح اشارہ دے دیا۔ تیسری بار الیکشن لڑنے کے بعد مذاق نہیں، الیکشن کیسے لڑنا ہے اس کے طریقے بھی موجود ہیں، تاہم بھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ امریکی آئین کے مطابق کوئی شخص 2 سے زیادہ بار صدر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یوکرین جنگ کے لیے اگلے چند دن بہت اہم ہے۔ فریقین کو میز پر آنا ہوگا۔ ہمارے پاس جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ہے۔ روس پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کی ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو، کہا ایران کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں جن میں سے دوسرا ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات جاری ہیں، جلد معاہدہ کریں گے۔ ٹیرف پر مشاورت ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی معاہدہ۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی جاری، صہیونی فورسز کے حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت مزید 59 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے گھروں، پولیس اسٹیشن اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 51,335 ہو گئی۔ 1,17,096 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ 2 ماہ سے سرحدی گزرگاہ بند ہونے سے غزہ میں امداد کی فراہمی معطل۔ اسرائیلی فوج نے شیخ زید اور دیگر علاقوں سے فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں، مودیز کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ، حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے اور اقتصادی اشاریوں میں بہتری سے آگاہ کیا۔ ٹیرف سے متعلق امور پر امریکی انتظامیہ سے تعمیری بات چیت کے عزم کا بھی اظہار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے جزوی کریڈٹ کارڈ گارنٹی کی معاونت کی درخواست۔ فچ ٹیم سے ملاقات میں پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر شکریہ ادا کیا۔ IMF کے ڈائریکٹر برائے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے بھی ملاقات، 1.5 سال میں حاصل کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔